اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن، اور آیت نمبر 13 پر 2 رکوع سورہ مجادلہ کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ کل 3 رکوع ہیں، تو اس کے بعد آخری رکوع ہے سورہ مجادلہ کا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے گناہ، زیادتی اور رسول کی مخالفت میں سرگوشی کرنے سے منع فرمایا، اور مجہول الفاظ میں کہ یا جن کا معنی سلامتی کے علاوہ ہلاکت اور بربادی کا نکلتا ہو، ان الفاظ سے سلام کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں سرگوشی کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ سورت کے آغاز میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ سورہ مجادلہ یہ ایسی سورت ہے کہ تقریباً اس کی ہر سورت جو آیت ہے اس میں اللہ کا جو نام ہے یہ موجود ہے۔ تو آیت نمبر 11 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کیا ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ کشادگی کرو مجلسوں میں، فافسحوا تو کشادگی اختیار کرو، یفسح اللہ لکم اللہ کشادگی پیدا کرے گا تمہارے لیے۔ یعنی جہاں کوئی مجلس ہو، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اس دور کے اعتبار سے کہ جب یہ قرآن جو ہے نازل ہو رہا تھا، تو اس کا حکم اس وقت بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ بھی مخصوص، اور پھر عام طور پر کوئی بھی مجلس ہو کہ جو نیکی پر جو ہے وہ مبنی ہو۔ اب کیسے کشادگی پیدا کریں گے مجلس میں؟ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے، مل کے جب بیٹھیں گے تو جگہ خود ہی کشادہ ہو جائے گی، کھلی جگہ ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے۔ کہیں مجلس میں جاتے تو دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا پہلے ہی، تو فرمایا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ نماز کے لیے بھی ہے کہ نماز کے لیے بھی اگر صفیں بن چکی ہیں تو جو جہاں آ کے پہلے بیٹھ گیا اس کو اب کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ پہلی صف میں اگر کوئی غریب آدمی آ کے بیٹھ گیا تو بادشاہ بعد میں آیا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ جناب بادشاہ سلامت کو جناب پہلی صف میں جگہ چاہیے اس لیے اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ۔
ایسا نہیں۔ بادشاہ کو اگر پہلی صف پہ جگہ چاہیے تو وہ پہلے آئے، پھر وہ پہلے جناب وقت نکال کے مسجد کا رخ کرے۔ تو فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، لیکن فرمایا وَلَٰكِن تَفَسَّحُوا، لیکن کیا ہے، مجلس میں کشادگی کرو اور وسعت پیدا کرو۔ خود ہی جب دیکھو وہ کوئی جو ہے مسلمان بھائی آ رہا ہے یا اس کے آنے سے پہلے ہی بندہ ترتیب ایسی بنا دے کہ مزید وہاں پہ لوگ آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس حکم کو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی کرو، فافسحوا تو کشادہ کر لو، یفسح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے ابن ابی شیبہ سے، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی قوم کے پاس آئے اور اس کے لیے مجلس میں کشادگی کر دی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عزت ہے جو اس کے مسلمان بھائی کے ہاتھ سے اس کے لیے ہوئی ہے، کہ کسی کو آتا دیکھ کے اس نے کہا وہ بھی ساتھ میں ہو گیا اور اس کے لیے جگہ بنا دی۔ تو فرمایا اگر مجلس میں اس کے لیے کشادگی پیدا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ جگہ دیکھ کے خود ہی جہاں جگہ بنے وہاں بیٹھ جائے، کسی دوسرے کو نہیں اٹھانا چاہیے اس کی جگہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کشادگی کا جو اعلان ہے کہ یفسح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، کہ اس حکم کی بنا پہ کہ اگر ہم مجلس میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی تھے، یہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا تو آنکھیں کھلی رہ گئی۔ آپ نے ان کو بند کر دیا، پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے، یعنی وہ نظر دیکھ رہی ہوتی ہے روح کو کہ میری روح کہاں جا رہی ہے آسمانوں میں۔ تو ان کے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں، کہ جب اس طرح کوئی غم کی کیفیت ہو جائے تو پھر خیر کے ہی الفاظ کہنے چاہیے، کیوں کہ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں پھر وہ فرمایا تمہاری بات پہ آمین کہتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ ابو سلمہ کو معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، فرمایا کہ باقی لوگوں میں سے اس کا جانشین مقرر فرما، اور فرمایا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما دے اور اس میں اس کے لیے روشنی فرما دے، وَافْسَحُوا لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو وسیع کر دے، کشادہ کر دے اور اس کے جو ہے قبر میں روشنی فرما دے۔ تو حدیث میں بھی یہ جو کشادگی کا معنی ہے یہ قبر کی کشادگی کے متعلق جو ہے یہ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
یہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے منہ پھیر کے واپس چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے میرے ساتھی مجھے دفنا کے منو مٹی تلے جناب دفنا کے وہ چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مردے کے پاس پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اس مردے کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ تو اس آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ صورت دکھائی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوزخ والے ٹھکانوں کو دیکھ۔ وہ جب سوال جواب ہو جاتا ہے پھر اسے کہتے ہیں یہ دیکھ بائیں طرف اس جہنم کا جو ٹھکانہ ہے اس کی طرف دیکھو، اور کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے کہ یہ جو تم نے سوال جواب میں تو کامیاب ہو گیا ہے، ورنہ اگر تم اپنی یہ سوال جواب تیرے درست نہ ہوتا جواب تو تیرے لیے یہ ٹھکانہ تھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مردہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، جنت کو بھی دیکھتا ہے جہنم کو بھی دیکھتا ہے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم سے یہ بات کر دی گئی کہ کیا بات کی گئی ان سے کہ اس مومن کی قبر میں 70 ہاتھ کشادگی کر دی جاتی، قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو راحت اور آرام سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کشادگی ہے وہ کہ جو اللہ پھر بندوں کے لیے کرے گا، دنیا میں اس کے لیے رزق کشادہ، اور پھر قبر میں جو ہے آخرت میں برزخ میں اللہ پھر اس پر جب رحمت کرے گا تو اس کے لیے قبر بھی کشادہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ یعنی مجلس کے آداب میں سے یہ چیز ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی جگہ بنا کے رکھیں، مل کے بیٹھیں اور تاکہ دوسرے بھی آسانی سے بیٹھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجلس کی ابتدا کرتے اور انتہا کرتے تو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اٹھتے مجلس برخاست کرتے تو کہتے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اسی جگہ یہ سورہ صافات کی آخری جو آیات ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ بھی جو ہے پڑھی جا سکتی ہیں یہ آیات بھی۔ تو یعنی یہ کیا ہے مجلس کے آداب میں سے ہے۔ آگے ہے اللہ کے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو فَانشُزُوا تو اٹھ کھڑے ہو، اٹھ کے پھر چلے جاؤ، یعنی جب مجلس برخاست ہو جائے اور جس موضوع کے متعلق وہ مجلس لگی تھی برخاست ہو گئی تو پھر وہاں بیٹھنا فضول ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے، کبھی وفد آ رہے، کبھی انفرادی طور پر لوگ آ رہے، تو اس کیفیت سے کہ رش سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو موقع ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہے استفادے کے لیے، تو فرمایا کہ پھر کیا ہے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ کے چلے جاؤ تو پھر چلے جاؤ اٹھ کے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ بلند کر دے گا ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ کیا بلند کرے گا؟ درجے اللہ بلند کرے گا، درجات اللہ درجے بلند کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کیا ہے جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے یا باخبر ہے۔ یعنی یہ بھی مجلس کے آداب میں سے ہے۔
اسی طرح کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب 2 یا 3 افراد آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں تو بعد میں چوتھا آنے والا وہ ایسے ہی آ کے ان میں نہ بیٹھ جائے، اس میں بھی اجازت لینی چاہیے کہ بھائی میں بیٹھ جاؤں، آپ کوئی اپنی کوئی پرائیویٹ بات تو نہیں کر رہے، کوئی مسئلہ کوئی اور گھریلو یا کوئی ایسا کہ جس میں میرا بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو اللہ کے رسول سے تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے کوئی صدقہ پہلے دے دو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، پس اگر تم نہ پاؤ کہ کوئی صدقہ کر سکو تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو وہاں اہل مدینہ ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ بھائی کون صاحب حیثیت ہے، کون غریب ہے، تو سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی صاحب حیثیت ہے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے سے پہلے آیا صدقہ دیا ہے کہ نہیں دیا۔ تو یہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر صدقہ کرنے کی ایک کا جو حکم تھا اس پر یہ سختی تھی، یعنی بعد میں پھر اللہ نے یعنی ایک واجب کے درجے میں یہ چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آؤ تو پہلے صدقہ کر کے آؤ، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں چھوٹ دے دی، پھر وہ انسان کی اپنی مرضی پہ پھر یہ مستحب ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو بہتر یہ ہے کہ پھر صدقہ یعنی وہ واجب کا جو حکم ہے وہ ختم۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ تم جو ہے آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے صدقات، کہ اس پر تمہیں کوئی مشقت گزرتی ہے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا جو ہے نہ کرو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر مہربانی کر کے جو ہے وہ اللہ نے تم پر مہربانی کر دی ہے کہ یہ جو حکم تھا اس کی جو تاکید تھی اب اس میں نرمی آ گئی، تو فرمایا کہ یعنی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے جو صدقہ کرنے کی جو شرط تھی اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو اس ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صدقے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کہ ہم جب آپ کے پاس آئیں بات چیت کرنے کے لیے، قرآن میں حکم ہے کہ صدقہ دے کر آؤ، تو کہا کہ کیا 1 دینار کافی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہے، کم کرو۔ حضرت علی نے نصف دینار تجویز کیا کہ یا رسول اللہ پھر آدھا دینار۔ آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر حضرت علی نے پھر ایک اور کسی چیز کا ذکر کیا، تو ایک اور مقدار کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی مقدار بہت ہی قلیل رکھنا چاہتے، یعنی کوئی ایسی اتنا کو ہونا چاہیے صدقہ کہ نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت تھوڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اس آیت مبارکہ پر عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے پھر کیا ہے صدقہ دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ حکم جو ہے ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور
اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو ہے خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پہ 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، نماز کی ادائیگی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو نماز کا تعلق ہے، یہ نماز کیا بدنی عبادت ہے اور اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ نماز کی ادائیگی سے حقوق اللہ جب ادا ہوں گے تو اللہ سے تعلق درست ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے جب حقوق العباد ادا ہوں گے تو بندوں سے جو تعلق ہے وہ جو ہے درست ہوگا۔ تیسری چیز واطیع اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ اور اس بارے میں قرآن کریم میں بھی جو ہے احکام اور آیات ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے رسول ہی کی اطاعت کی۔ تو فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اسی معنی میں پچھلی جو آیت گزری ہے، آیت نمبر 10، اس کے آخر میں بھی اللہ نے فرمایا تھا، یہ آیت تھی وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، پھر فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہاں 13ویں آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو الفاظ ایک جیسی ہیں لیکن الفاظ کا ہیر پھیر ہے، وہاں ہے واللہ بما تعملون خبیر اور یہاں ہے واللہ خبیر بما تعملون۔ تو یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے اور اعجاز بھی ہے، یہ قرآن کریم کی یہ فصاحت و بلاغت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے جو ہے کلام فرمایا کہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے لیکن معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو ہے خبر رکھنے والا ہے تمہارے اعمال سے۔ تو 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں ذکر کیا، ایک تو مجلس میں کشادگی جو ہے وہ پیدا کی جائے، دوسری چیز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ دے دیا جائے، ان سے سرگوشی بات چیت کرنے سے۔ تو جب یہ واجبی حکم ختم ہو گیا، مستحب ہے، تو آج بھی اگر کوئی امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے وہاں پہ حاضری دیتا ہے تو اس کے لیے آج بھی مستحب ہے کہ وہ پہلے صدقہ ادا کر دے تاکہ اس آیت مبارکہ پہ عمل ہو جائے۔ تو آیت نمبر 13 تک 2 رکوع جو ہے مکمل ہو گئے، تیسرا اور آخری جو رکوع ہے وہ باقی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی 2 سے 3 دنوں میں یہ جو رکوع ہے آخری، یہ بھی مکمل ہو کر سورہ مجادلہ مکمل ہو کر پھر آگے سورہ حشر جو ہے آئے گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں تقریباً ہر آیت میں ہی اللہ کا جو ہے وہ نام ہے، جیسے 11ویں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بلکہ ایک آیت میں 3 بار اللہ کا نام آ گیا۔ اور آگے پھر 12ویں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا
فإن اللہ غفور الرحیم، یہ 12ویں آیت میں اللہ کا نام۔ آگے 13ویں آیت، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ پھر یہاں پہ 13ویں آیت میں 3 مرتبہ اللہ کا نام آ گیا۔ تو انشاءاللہ اگلا جو ہے تیسرا اور آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور قرآن کو اللہ آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔